الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ منافقین مدینہ کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی عادتوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ منافقین مدینہ عموماً یہودی تھے۔ اسلام کا بڑھتا ہوا زور اور وہ شان و شوکت اسلام کی دیکھ کر تو مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن دل سے انہوں نے ایمان کو اور اسلام کو قبول نہ کیا تھا۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر اہل ایمان اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ انہی منافقین کے چند واقعات کا ذکر اللہ نے سورہ مجادلہ میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ چنانچہ آج کی اس آیت میں اللہ نے ایک عادت کا بھی ذکر فرمایا اور اس سے منع بھی فرمایا۔ منافقین مدینہ میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے وقت آ جایا کرتے تھے اور کبھی مجلس میں بھی آتے تھے اور آ کر سب کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں سرگوشی کیا کرتے تھے اور وہ کان میں بے فائدہ باتیں کر کے لوگوں میں اپنی بڑائی جتایا کرتے تھے کہ تاکہ لوگ یا مسلمان یہ سمجھ لیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت ہے اور لوگوں میں ان کی بڑائی ہو جائے کہ دیکھو ہمارے تو تمہارے بڑوں سے اتنے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھائی بھی غیر اہم باتوں میں اللہ کے نبی سے اتنا وقت لے لیا کرتے تھے کہ اتنے وقت میں دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی سے زیادہ فائدہ پہنچ جاتا۔ یا آپ کبھی اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، تنہائی میں تشریف لے گئے، اس سے بلا لیا آپ کو اور کھڑے ہو گئے گھنٹوں کان میں بات کرنے کے لیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگی کہ فضول کے کاموں میں، غیر اہم باتوں میں یا آپ کی تنہائی کے اوقات میں آپ کو بلا لیا کرتے تھے اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ آپ اپنی شرافت، انسانیت، مروت اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، اگرچہ آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا جو آج کی آیت میں حکم ہے۔ اللہ نے عام حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو
اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کا ارادہ کرو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنے آنے سے پہلے صدقہ دے کے آیا کرو۔ یعنی اب اگر کسی کو خاص مشورہ کرنا ہے تو پہلے صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے میں اللہ نے، اگرچہ یہ حکم وقتی حکم تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھا، اللہ نے کئی حکمتیں رکھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ جان لو کسی معمولی آدمی سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اظہار کرانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر ملاقات کرنی ہے، پرسنل ملاقات ہے، تنہائی کی بات ہے، صدقہ دے کے آؤ۔ ایک بات۔ دوسرا اس میں حکم یہ تھا کہ مخلصین اور غیر مخلصین کا امتحان ہو جائے، کون اللہ کے نبی سے سچی محبت رکھتا ہے اور کس کو دکھلاوے کے طور پر محبت ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دے دیا اب مسلمان اگر رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی اور کوئی خاص کام ہوگا تو وہ ضرور صدقہ دے کے آئیں گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ البتہ منافقین، ان کے لیے صدقہ تو ایسا تھا کہ جیسے جان مانگ لی ہو، لہذا دونوں کا امتحان ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ غرباء اور فقراء کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ چوتھے یہ کہ صدقہ کرنے والے کا نفس صدقہ کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی مصلحت یہ تھی اللہ کی کہ جو لوگ بہت زیادہ سرگوشی یعنی چپکے چپکے اللہ کے نبی کے کان میں بات کرنے کی عادت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی روک تھام تھی۔ ہاں، یہ حکم اگرچہ زیادہ دن نہیں رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حکم تو یہ آیا ہے، اب بتاؤ علی مجھے کتنا صدقہ مقرر کرنا چاہیے؟ کیا 1 دینار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی 1 دینار اگر آپ متعین کریں گے یہ تو ہم میں سے ہماری طاقت اور ہمت سے زیادہ ہے، کوئی ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نصف دینار صدقہ کیا کرو، میرے آنے سے پہلے کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی 1 جو دانے کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی آپ تو بڑے ہی زاہد واقع ہوئے ہو، یعنی اتنی کم مقدار سونا خرچ کر کے ملاقات کا مشورہ آپ دے رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری وجہ سے اللہ نے اس امت میں اس حکم کو لے کر تخفیف کر دی، اگرچہ اس صدقے کے حکم کے بعد آیت ہی میں دوسرا حکم یہ نازل ہو گیا جس نے صدقے کے واجب ہونے کو منسوخ کر دیا۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ یہ وقتی حکم ہے اور مقصد اصلی یہ تھا کہ لوگ اعمال کے اندر توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بڑا قیمتی ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے کان میں نہ کیا کریں، اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے سے رہ جاتے ہیں اور آپ کو ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے بعد 3 حکم باقی رہے جو اللہ نے فرمایا یہاں آیت میں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سن لو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ان 3 حکموں کو اللہ نے دیا اور پہلا حکم منسوخ کر دیا
ان تین حکموں کے اندر مکمل شریعت آ گئی۔ اب اگر آپ ان تینوں حکم کو دیکھیں کہ اللہ نے آیت ہی میں نماز کا، زکوٰۃ کا اور اطاعت رسول کا حکم دیا، تینوں کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل سے پہلے اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اعمال کا صحیح علم نہ ہوگا تو وہ عمل آپ کو صحیح طریقے پر فائدہ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر پہلا حکم دیا اللہ نے نماز پڑھو۔ اب اگر نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اگر آپ کو علم نہ ہو تو نماز خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح دوسرا حکم جانی عبادتوں کے بعد مالی عبادت کا حکم دیا۔ اگر آپ کو زکوٰۃ کا علم نہیں تو کس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اسی طرح 24 گھنٹے دن اور رات گزارنے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور جب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا علم نہ ہوگا تو آپ کیسے اطاعت کریں گے؟ لہذا 3 عملوں کا حکم دیا، اور عمل کرنے سے پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان اعمال کے متعلقات کا جاننا، جس کو بنیادی علم کہا جاتا ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھ کر ہی آدمی کسی بھی چیز پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے صدقے کا حکم دیا، اگرچہ یہ حکم کچھ دنوں کے بعد منسوخ ہو گیا، پھر حکم باقی رہ گیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیتوں میں پڑھی جانے والی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ یعنی اہل ایمان اور منافق کے درمیان کھرا کھوٹ کا امتحان ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ارے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے، یعنی مسلمان ڈرنے لگے کہ اب ملاقات کا کیا ہوگا، اب اگر جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی یہ حکم ختم ہو گیا، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح مکمل باخبر ہے۔